حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے وہ صحابی ہیں جن سے حضور راز کی باتیں کرتے ہیں، راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے مدینہ کے منافقوں کی لسٹ بھی دی ہوئی تھی۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہر بندے سے راز کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان حضور ان سے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی بندہ مشکوک فوت ہوتا تو ہم حذیفہ کی طرف دیکھتے، اگر وہ حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو ہم بھی اس کا جنازہ پڑھ لیتے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے دورہ حکومت کے آخری ایام ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو ایک دن میں گھر میں سویا ہوا ہوں تو آدھی رات کو کسی نے میرے دروازے پر دستک دی، تو میں جب اٹھا تو پریشان ہوا کہ آدھی رات کو کون آیا میرے دروازے پر۔ تو جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق آئے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے بلا لیتے، آپ کیوں تکلیف کر کے آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حذیفہ آج میں امیر المومنین بن کے نہیں آیا بلکہ تمہارا بھائی بن کر آیا ہوں۔ اگر مجھے کوئی سرکاری کام ہوتا تو میں تجھے بلاتا، لیکن آج میں ذاتی کام کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور چارپائی کے اوپر بٹھایا اور عرض کی کہ حضور مجھ غریب سے آپ کو کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حذیفہ تو جانتا ہے کہ عمر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حذیفہ تو جانتا ہے کہ عمر اپنے وعدے کا پکا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور میں جانتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا کہ حذیفہ آج میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلا ہوں تو حضور کا صحابہ مجھے دیکھ کر کہہ رہے کہ عمر جنتی ہے۔ اور جب میں گھر میں گیا تو بچوں کی والدہ سے پوچھا اور بچوں سے پوچھا، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ تو حذیفہ تو سچ بتا، حضور تو اس سے راز کی باتیں کرتے تھے، تو سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، حذیفہ تو سچ بتا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے وصال پر اتنا نہیں رویا جتنا کہ عمر فاروق کے اس سوال پر رویا ہوں، اس بات پر رویا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عرض کی کہ حضور میں نے یہ تو نہیں سنا، لیکن یہ حضور سے ضرور سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس گلی میں عمر گزرتے ہیں عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اپنے راستے چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 950 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام عمر کی شان بیان کریں تو وہ شان بیان نہیں کر سکتے۔ حضور میں نے حضور سے یہ سنا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون آپ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کی حکومت آدھی دنیا پر ہے، 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت ہے، اور صرف انسانوں پر آپ کی حکومت نہیں ہے، پانیوں پر بھی آپ کی حکومت ہے، زمین پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ دیکھیے مصر کے گورنر نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ دریائے نیل اس وقت تک چلتا نہیں ہے جب تک اس کے اندر نوجوان لڑکی کو نہ پھینک دیں۔ تو جب آپ کے پاس خط آیا تو آپ نے دریا کے نام خط لکھا اور کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر نہیں چلتا تو تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب وہ خط آپ کا دریا کے اندر پھینکا تو دریا چلنا شروع ہو گیا اور آج تک وہ دریا نہیں رکا۔ تو یہ آپ کی حکومت پانیوں پر بھی تھی اور زمین کے اوپر بھی آپ کی حکومت ہے۔ اور جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی ہو کر رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں تیل لے کر آ رہی تھی تو میرا تیل زمین پر گرا تو وہ زمین کے اوپر گرا تو زمین نے پی لیا، وہ میری مالکن بہت ظالم ہے، وہ مجھے سزا دے گی۔ تو آپ نے زمین کو مخاطب ہو کر کہا کہ زمین کیا عمر نے تمہاری چھاتی پر عدل نہیں کیا کہ تو اس لڑکی کا تیل پی گئی ہے؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو زمین نے تیل باہر نکال دیا اور آپ نے فرمایا کہ لو اپنا تیل بوتل کے اندر ڈال کر لے جاؤ اپنی مالک